دن دی لوری شیما جڑا سننا چاہتے ہیں کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ دن دی لوری شیما جھولا جھولا کے، دن دی لوری شیما جھولا جھولا کے، یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے، دن دی لوری شیما نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی، نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی، اساں تے تاویں جندری اے دے نہ لائی، دن دی لوری شیما بہنا جھلاون جھولے۔ اللہ میری ماما بہنا آئیاں، اللہ بے اولاداں نو اللہ نیک سالے اولاد عطا فرما، اللہ بہنا نو ویرے عطا فرما۔ بہنا جھلاون جھولے، بہنا جھلاون جھولے تے ویرے نے سجدے، بہنا نو ویرے کنے چنگے نے لگ دے، بہنا دا پیار دساں لوری سنا کے، دن دی لوری شیما یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے، دن دی لوری۔ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، آج لوگاں نے دین اسلام دے اندر کئی چیزاں اپنی طرفوں داخل کر لیاں اور انہاں نو نام اسلام دا دے دیتا ہے۔ کوئی عشرہ فضیلت والا، کوئی ہفتہ عظمت والا، کوئی رات عبادت والی اور کوئی دن فضیلت والا۔ حالانکہ کسی بھی چیز یا کسی بھی عمل نو فضیلت والا کہن واسطے یا باعث اجر و ثواب کہن دا انحصار صرف اور صرف وحی الہی تے، اور او وحی الہی جو قرآن و حدیث دی صورت دے اندر آج بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ کسی بھی چیز نو، عمل نو، دن نو، رات نو فضیلت والا کہن واسطے قرآن و حدیث دی دلیل دی ضرورت ہے، کیونکہ اسی قرآن و حدیث دی دلیل تو بغیر کسے عمل نو فضیلت والا اور باعث اجر و ثواب کہہ سکتے نہیں۔
اج کئی لوگاں نے کئی چیزاں نو مقام والا، فضیلت والا، عظمت والا اور باعث اجر و ثواب کیا ہے، پر دلیل کوئی نہیں۔ مثلا ایک رات منائی جاتی ہے شب معراج، ایک رات منائی جاتی ہے شب برات جو کل آن والی ہے، کتے جشن عید میلاد النبی۔ اے او اعمال نے جنہ دا قرآن و حدیث دے اندر کوئی ثبوت نہیں۔ ساڈے کول کتوں ہونا جڑے مناندے نے انہاں کول نہیں، اور جدہ قرآن و حدیث چوں ثبوت نہ ہوئے او کم بدعات ہوندے نے، خرافات ہوندے نے۔ اور پھر کی تاثر دیتا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ اے باتاں دین اسلام دے اندر تے داخل نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائیاں، عمل نہیں کیتا، یہ رہ گئیاں سن تے اسی پوریاں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم بندہ تحقیق کر کے مسلمان ہونا چاہے کہ مسلمان نماز پڑھتے نے، کیوں پڑھتے نے؟ دین دا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن و حدیث ہے، وہ قرآن و حدیث نو پڑھے گا، تحقیق کرے گا کہ نماز ہے وے ٹھیک ہے۔ مسلمان حج کرتے نے، قرآن و حدیث دے اندر موجود ہے، تحقیق کرے گا موجود ہے ٹھیک ہے۔ مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے نے، روزہ رکھتے نے، قرآن و حدیث موجود ہے ٹھیک ہے۔ مسلمان جشن عید میلاد النبی مناتے نے، شب معراج مناتے نے، شب برات مناتے نے، قرآن و حدیث موجود ہے۔ تانوں تے پڑھن دا ٹائم نہیں اور تساں پڑھنا نہیں، لیکن وہ لوگ پڑھتے نے، تحقیق کرتے نے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک نئی تحقیق آئی، سائنسدانہ نے اس مقام نو تلاش کیتا جتھے کہکشاواں اور ستارے غروب ہوندے نے۔ کئی سالاں دی ریسرچ تو بعد، تحقیق تو بعد اس مقام تک پہنچے، اس مقام نو تلاش کر لیا، ویکھیا۔ پھر وہ سائنسدان ہے غیر مسلم ہے، انہیں پتہ کی کیا؟ کئی سال پہلوں میں جدو قرآن پاک دا ترجمہ پڑھیا سی، مینوں ادوں یقین ہو گیا سی کہ یہ مقام سانو ایک دن لب جائے گا، کیونکہ قرآن چ لکھیا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ ہن سانو پتہ ہے، غیر مسلم نو پتہ ہے، عیسائی نو پتہ ہے، یہودی نو پتہ ہے، سانو کیوں نہیں پتہ؟ ساڑا قرآن پاک پڑھن دا ٹائم ہی نہیں لگتا۔ اساں اپنا سارا دین، ساری شریعت مولویاں دے وس پا چھڑی ہے، وہ پاویں سانو سیدھے پاسے لا دین چاہے پٹھے پاسے لا دین، انہاں دا دل کرے تے حق بیان کر کے سانو صراط مستقیم تے چلان، انہاں دا دل کرے اپنیاں روٹیاں، اپنیاں دیہڑیاں سدھیاں کرن واسطے جڑے پاسے مرضی لا چھڑن۔ سانو تو ٹائم ہی نہیں، کاروبار تو ٹائم نہیں، کسے نو اپنے مال دولت تو ٹائم نہیں، زمین جائیداد تو ٹائم نہیں، اور ہور کچھ نہیں تے کئیاں نو فیس بک تو تے موبائل تو ٹائم نہیں۔ اگر غیر مسلم پڑھے، تحقیق کرے کہ آ چیزاں جڑیاں مسلمان ہر سال بڑے زور شور نال مناندے نے، نہ قرآن وچ نے نہ حدیث وچ نے، وہ کی تصور رکھے گا اپنے ذہن دے اندر کہ نعوذ باللہ یہ چیزاں اسلام نے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیاں نے، امت نو دسیاں نہیں؟ یہ تصور دے رہے ہو کہ یہ چیزاں قرآن و حدیث ہے نے؟ تانوں پتہ ہے؟ نہیں، سانو تو کوئی پتہ نہیں، کیوں کرتے؟ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں۔ جنہ چیزاں دا قرآن و حدیث نال تعلق ہی نہیں، موجود ہی نہیں، ثبوت ہی نہیں،
انہوں اسلام کہنا انہوں تے عمل کرنا نعوذ باللہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی ہے۔ اے تصور پیش ہوتا ہے کہ اے اسی دین سمجھ کے اختیار کیتیاں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو کوئی نہیں دسیاں، انہوں نے لکا لیاں نے، ساڑھے تو نعوذ باللہ چھپا لیاں نے۔ کدی خود وقت نکال کے تحقیق کریا کرو، پوچھیا کرو، پڑھیا کرو۔ قرآن پاک دے تراجم موجود، احادیث دے تراجم موجود۔ اللہ دے بندے ہو، تسی مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو، نبی پاک دے محب ہو، نبی پاک دا اپنے آپ نو عاشق کہندے ہو، تساں قرآن و حدیث نہیں پڑھنا تے کنا پڑھنا ہے؟ تسی کلمہ پڑھنے والے محب رسول، عاشق رسول، قرآن و حدیث نو ترجمے نال تساں نہیں پڑھنا تے مینوں دسو پھر کیڑی قوم ہے جنہیں پڑھنا ہے؟ اس واسطے خود پڑھیا کرو، ایک کہن دے بجائے فلانا مولوی خلاف بولتا ہے، فلانے مولوی نے سب کچھ انکار کر کے رکھ دیتا ہے۔ خود پڑھو، خود تحقیق کرو۔ یہ چیزاں جنہاں دا دین اسلام نال تعلق ہی نہیں، پاویں اسلام دے نام تے مناؤ، بدعات نے، خرافات نے۔ کیوں؟ دین اسلام اوے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا ہے اور مکمل پہنچایا ہے۔ کتے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ پاک دا قرآن سننا تے آنال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا تواڈے تے تواڈا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے نعمتاں پوریاں کر دتیاں نے اور تواڈے واسطے اسلام نو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ دین اسلام مکمل ہے۔ دین کی ہے؟ دین اللہ دا قرآن ہے۔ دین کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ اور قرآن و حدیث دے اندر جڑی چیز موجود ہے وہ دین ہے، تے جڑی قرآن و حدیث دے اندر جڑی چیز، جڑا عمل، جڑا طریقہ موجود نہیں وہ بدعت ہے۔ کتے لکھیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے تو پہلوں اس بات کا اعلان کر دے، اما بعد یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے تو پہلوں ارشاد فرمایا کر دے، اے کائنات دے لوگوں سب تو بہترین بات اللہ دا کلام، اللہ دا قرآن ہے، اور اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے، امام کائنات دی سنت ہے، آپ دی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دے، قرآن و حدیث تو علاوہ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ قرآن و حدیث دے اندر جیڑی چیز دا ثبوت نہیں بات دے اندر ایجاد ہوئی ہے، قرآن و حدیث دے اندر موجود نہیں، نبی پاک نے فرمایا نہیں، عمل کیتا نہیں، صحابہ کرام
کرام نے عمل کیتا نہیں، بعد دے اندر وہ کام نواں شروع ہویا ہے، وہ نواں کام بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، تے ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، تے ہر گمراہی جہنم وچ لے کے جائے گی۔ سننا تے آنال جڑا بندہ بدعتی ہے، بدعت کردا ہے، اے نہ سمجھے کہ مینوں ثواب ملے گا، اے نہ سمجھے کہ میں نیکی کرنا، او دی بدعت نبی پاک نے فرمایا جہنم وچ لے جائے گی۔ اچھا تے جڑی بدعت ہے اے ایجاد نیکی دے نام تو ہوندی ہے، بدعت دی ایجاد نیکی دے نام تو ہوندی ہے۔ انج تے نہیں نہ ہو سکتا کوئی بندہ تانوں کہے بھی آ کام بدعت ہے تے بدعت گمراہی ہے تے گمراہی جہنم وچ لے جائے گی تے لہذا کرو گے؟ بدعت دی ایجاد نیکی دے نام تو ہوندی ہے، بظاہر ویکھن وچ او عمل نیکی والا لگدا ہے، اجر و ثواب والا لگدا ہے، لیکن وہ دی ظاہری صورتحال نہیں ویکھنی، بلکہ اے ویکھنا ہے کہ اے عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، آپ نے عمل کیتا ہے، صحابہ اکرام نے عمل کیتا ہے، قرآن و حدیث کے اندر اے طریقہ موجود ہے، پھر پتہ لگے گا۔ اپنی مرضی نال نہیں، اپنی مرضی نال تے دسے گا کہ نیکی ہے، ثواب ہے، کیونکہ بدعت دی ایجاد نیکی دے نام تو ہوندی ہے۔ سنن دارمی دے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے دوسرے صحابی نو ملن واسطے گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نو جنہ دی رہائش کوفے دے اندر سی، انہاں نو ملن واسطے گئے۔ جدوں کوفے دے اندر پہنچے تے کوفے دی جامع مسجد دے اندر چلے گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرنے واسطے مسجد دے اندر ویکھیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود نہیں، تے ہور کی ویکھیا مسجد دے اندر کچھ لوگ بیٹھے نے جنہاں نے آپس دے اندر ٹولیاں بنائیاں نے، چار پانچ بندے ٹولیاں بنا کے بیٹھے نے، تے درمیان دے اندر انہاں نے گٹھلیاں رکھیاں نے۔ ایک بندہ کہندا ہے پڑھو 100 وری سبحان اللہ، تے سارے مل کے کٹھے رل کے اچھی آواز نال گٹھلیاں تے گن گن کے پڑھتے نے سبحان اللہ۔ او پھر کہندا ہن پڑھو 100 ورا الحمدللہ، او گٹھلیاں تے گن کے سارے کٹھے اکو آواز الحمدللہ پڑھتے نے۔ پھر کہندا ہے پڑھو 100 ورا اللہ اکبر، پھر کہندا ہے پڑھو 100 ورا لا الہ الا اللہ۔ اس طرح کرتے پے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا تے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ ایک کام پہلی بار ویکھیا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کیتا نہ صحابہ کرام نے کیتا، ویکھ کے حیران ہو گئے۔ مسجد چوں نکلے تے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، عبداللہ ابن مسعود باہر آئے، کہنے لگے عبداللہ مسجد دے اندر آج میں عجیب کام ویکھ کے آیا جڑا آج تک ویکھیا بھی نہیں تے کیتا بھی نہیں۔ ابو موسیٰ کی ویکھ کے آئے ہو؟ کہنے لگے میں ویکھیا مسجد دے اندر کچھ لوگ ٹولیاں بنا کے بیٹھے نے، درمیان دے اندر گٹلیاں نے۔ ایک بندہ کہندا پڑھو 100 ورا سبحان اللہ، گٹلیاں تے گن کے تے کٹھے 100 ورا سبحان اللہ پڑھتے نے، پھر الحمدللہ پڑھتے نے، اللہ اکبر پڑھتے نے، لا الہ الا اللہ پڑھتے نے۔ تے میں عجیب کم ویکھیا ہے جو نبی پاک نے کیتا نہیں، سانو دسیا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہندے نے ابو موسیٰ تے انہاں نو اے کم کردیاں ویکھیا ہے تے روکیا کیوں نہیں؟
کیوں نہیں روکیا جدوں عجیب کم جو ویکھیا جو سنت دے خلاف ہے؟ کیوں نہیں روکیا؟ کہن لگے عبداللہ روکن تے لگا سا پر تاں نہیں روکیا جڑے وظیفے پڑھتے پے نے وظیفے ٹھیک نے، سبحان اللہ پڑھیا ثواب ملتا ہے، الحمدللہ پڑھیا ثواب ملتا ہے، لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، کلمے صحیح سن روکیا تے میں تاں نہیں، پر طریقہ عجیب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فوراً نکلے ابو موسیٰ دے نال مسجد کوفہ دے اندر، دکھاؤ کیڑے لوگ نے مسجد دے دروازے جے کھڑے ہو کے ویکھیا، اسی طرح جویں ابو موسیٰ نے دسیا اوویں ہی کردے پئے نے، تے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کھڑے ہو کے اعلان کیتا، لوگوں اٹھو تے مسجد چوں باہر نکل جاؤ۔ کہنے لگے کیوں؟ فرمایا کی کر رہے ہو؟ تانوں پتہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب اسی جنہاں نے نبی پاک نو ویکھیا ہے ہجے موجود نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواج مطہرات ابھی موجود نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے برتن ہجے موجود نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کپڑے ہجے موجود نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر ہجے اسی طرح موجود ہے، نبی پاک دے نال رہن والے ویکھن والے اسی موجود ہاں۔ پتہ ہے انیاں گلاں دا مطلب کی ہے؟ بھی ہجے نبی پاک نو دنیا تو گیا دینی کیڑے ہوئے نے، ہجے تے آپ دا کفن بھی میلا نہیں ہویا، ہجے تے آپ دے صحاب ازواج تبرکات موجود نے، ہنے یہ ہو جے کام شروع کر لے جے تسی او لوگ ہو جنہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا قرآن پڑھن گے پر قرآن انہاں دے حلق تو نیچے نہیں اترے گا، اے لوگ دین چوں انج نکل جان گے جویں کمان چوں تیر نکل جاندا ہے، اٹھو اور مسجد چوں باہر نکل جاؤ۔ سبحان اللہ الحمدللہ، وظیفے چنگے نے کہ نہیں، پر جڑا طریقہ بنایا ہے اے طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں۔ اسی طرح تے بدعتی بندہ پسندہ ہے، گمراہ کرتا ہے، دین دے نام تے نیکی دے نام تے، اسی طرح بدعت ایجاد ہوندی ہے، جدوں شروع ہوندی ہے ادوں تھوڑی جی ہوندی ہے تے کردیاں شب برات اس رات نو قیام کرو ٹھیک ہے، نہیں ہن نال روزہ بھی رکھو، ہن نال صلاۃ الخیر بھی پڑھو، ہن نال چراغاں بھی کرو، ہن نال آتش بازی بھی کرو، ہن نال چھرلیاں پٹاخے بھی چلاؤ، کتوں تک کم پہنچ گیا ہے۔ بدعت دا آغاز دین دے نام تو نیکی دے نام تو ہوندا ہے، شروع اینا ہوندا ہے تے پھر آج موجودہ دنوں ایک پوسٹ سوشل میڈیا تے چلدی پئی ہے، کسے گھر ایک مہمان آیا، انہاں او دے کے کھانا رکھیا، کھانا رکھ کے تے نال ایڈا سارا ڈنڈا رکھ دیتا ہے او دے دسترخوان تے کھانے دے نال، وہ بڑا پریشان ہو گیا بھی کھانا تے آیا ہے تے آ نال کی ہے، اے مہمان نوازی دا عجیب طریقہ ہے، ہن شاید کھانے تو بعد اے دے نال بھی مہمان نوازی ہونی ہے، پہلو کھانے نال ہوئے گی تو پھر ڈنڈے نال ہوئے گی۔ انہیں کہا بھی یہ ڈنڈا کیوں نال رکھیا جے کھانا تے رکھیا ہے؟ انہیں کہا نہیں ویسے ہی، انہیں کہا نہیں پہلو میں نے دسو کیوں رکھیا؟ انہیں کہا ویسے ہی رکھیا تو کھانا کھا، انہیں کہا کھانا تے کھاواں گا اے کیوں رکھیا ہے؟ کہنے لگے پتہ نہیں ساڈے پنڈ دا رواج ہے جڑا مہمان آوے کھانا رکھدے نے تے نال چنگا تگڑا وڈا سارا ڈنڈا رکھدے نے۔ انہیں کہا نا بھائی جب تک میں نے دسو گے نہیں بھی ڈنڈا رکھیا کیوں جے اونی دیر تک میں کھانا نہیں کھانا۔ انہیں کہا پتا تو سانوں بھی کوئی نہیں بھی کیوں رکھیا ہے، کسی وڈے نو پوچھنے ہیں، کسی وڈے سیانے نو بلایا بھی پراؤنے آؤں تے روٹی رکھ کے نال ڈنڈا کیوں رکھیدا ہے؟ انہیں کہا کیڑا ڈنڈا رکھیا جے؟ انہیں بخایا، انہیں کہا نہیں ایڈا وڈا نہیں،
ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਡੰਡੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਰੀ ਮੰਗਾਈ, ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਡਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਫਿਰ ਨਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਆਂਦਾ ਡੰਡਾ ਵਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਡੰਡਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪਰ ਉਂਝ ਮੋਟਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਪਤਲਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੋਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਵਾਜ ਵੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਆਂਦਾ ਡੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲਵਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਸੋਟੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨਾ ਮਕੂਲੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਤੀਲਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਵੀ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਬਿਦਅਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਕੂਲੋ, ਤੀਲਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਵੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਮਾਨ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਡੰਡਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬਿਦਅਤ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਜਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਰਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ, 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ, 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ। ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ? ਮਗਰਬ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਹੈ ਦੀਨ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਜਿਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਤਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਹੁਜਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ? ਅਲ ਯੌਮ ਅਕਮਲਤੁ ਲਕੁਮ ਦੀਨਕੁਮ व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन 1400 साल पहलों भी कामल सी, अज भी कामल है और इंशाअल्लाह क़यामत तक कामिल रहेगा, महफूज रहेगा। इहदे इजाफा नहीं। अजान रोज हुंदी है, सुनते हो, अल्लाहु अकबर तो शुरू हुंदी है, ला इलाहा इल्लल्लाह ते खत्म हुंदी है। पाकिस्तान दे जेड़े मर्जी शहर दे अंदर चले जाओ, जेड़ी मर्जी मस्जिद दे अंदर चले जाओ, पाकिस्तान तो बाहर जेड़े मर्जी मुल्क दे अंदर चले जाओ, चाहे कोई उर्दू बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई पश्तो बोलता है, कोई अरबी बोलता है, कोई जेड़ी मर्जी जुबान बोलता है, मशरक तो लाके मगरब तक, शमाल तो लाके जनूब तक, पूरी दुनिया दे जेड़े मर्जी खित्ते दे अंदर चले जाओ, अजान दे अल्फाज दे अंदर कोई तब्दीली। अजान दे अगे पीछे कुछ टुच टांके लगे ने। सलात तुसी मशरको मगरब शमालो जनूब की गल करते हो, मैनू एक शहर च इक्को जी सलात विखा दिओ। अज ही जुमे तो बाद निकलो, असर दी नमाज टाइम एक मस्जिद के अंदर मोबाइल दे उत्ते सलात दे अल्फाज रिकॉर्ड करो कि अजान तो पहले और अजान तो बाद कलेमात किन्ने पढ़ता है, अल्फाज केड़े पढ़ता, रिकॉर्ड करो। फिर उस तो बाद अगले महल्ले दी मस्जिद के अंदर मगरब दी नमाज टाइम सलात रिकॉर्ड करो। उस तो बाद अगले महल्ले इशा दी अजान दे वक्त अगले महल्ले दी मस्जिद दे अल्फाज रिकॉर्ड करो। एक दिन दियां 5 नमाजा, एक शहर दियां 5 मस्जिदां दे सलात दे कलेमात अल्फाज मैनू एक जैसे विखाओ। कोई सलात दे 4 जुमले बोलता है, कोई 5 बोलता है, कोई 6 बोलता है, टाइम थोड़ा होवे तो 2 ही बोल के अजान शुरू कर देता है। क्यों वध घट ने? क्यों वध घट ने? दीन नहीं।
دین نہیں. جاؤ اج تجربہ کر لو. میں ممبر تے کھڑا, باوضو کھڑا, مسجد دے اندر کھڑا, اج تجربہ کرو. کوئی کہندا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, کوئی کہندا الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, کوئی کہندا الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ, کوئی کچھ کہندا. ایک جیسے الفاظ, ایک جیسے کلمات, ایک شہر دیاں 5 مسجداں چوں وکھا دیو. ہاں بجلی بند ہو پھر 2 کلمات بھی نہیں ہوندے, پھر صرف اذان ہی ہوندی ہے. لیکن اذان اللہ اکبر تو لگ کے لا الہ الا اللہ تک پوری دنیا چ ایک ہے, کیونکہ دین ہے. صلاۃ ایک شہر دی ایک نہیں. کیوں ایک نہیں؟ کیونکہ دین نہیں. جو دین ہے مکمل ہے. کتے لکھا ہے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. میریاں گلاں سخت ضرور لگن گیاں تانوں, پر اللہ دے فضل و کرم نال غلط نہیں ہون گیاں. میں بڑیاں مٹھیاں تقریراں کرنا, میٹھے جمعے پڑھاਉنا, تسی سندے رہے ہو پچھلے 2-3 مہینے, لیکن سن لو دھیان نال, حق بیان کرنا ساڈے اوتے فرض ہے, یہ ذمہ داری ہے. کیونکہ کل قیامت والے دن جدوں تانوں رب پوچھے کہ آ غلط عمل کیوں کرتے رہے ہو, مینوں ڈر لگتا ہے تسی میرا گریبان نہ پکڑو. اللہ جمعہ یہ پیچھے پڑھتے سا, انہیں سچی گل نہیں دسی. ڈر لگتا ہے اللہ دے سامنے پیش ہون تو, جواب دہی تو, تاں یہو جیاں گلاں ہوندیاں نے. اور شب برات دین دے نام تے ایجاد کیتی ہوئی بدعت ہے. شب برات اے مجوسیاں دا طریقہ ہے, چراغاں آتش بازی مجوسیاں دا طریقہ ہے. آگ جلانا, آتش بازی کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک دے اندر صحابہ اکرام نال مشورہ کیتا کہ نماز واسطے لوگاں نو جمع کری دائے. صحابہ دی تعداد بہتی ہو گئی ہے, اجے اذان دے احکامات نہیں سن آئے. صحابہ اکرام نال مشورہ کیتا, دسو نماز واسطے لوگاں نو کیویں جمع کریے. بعض صحابہ اکرام نے کیا, محبوب جی انج کرنے ہاں, کسے اچھی جگہ تے اگ جلا دیا کریں گے, جو نماز دا ٹائم ہویا کرے گا اگ اٹھے گی, دھواں اٹھے گا, مدینہ چ پتہ چل جائے گا کہ نماز دا وقت ہو گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, کیونکہ اگ جلانا اے مجوسیاں دا طریقہ ہے تے مسلمان کسے غیر مسلم دی مشابہت اختیار کردا, بلکہ مسلمان غیر مسلم دی مخالفت کرتا ہے. سننا تیام نال اے شب برات تے آتش بازی تے چراغاں تے اگ جلانا اے مجوسیاں دی اجاز ہے. نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات منائی, نہ صحابہ اکرام نے منائی, نہ قرآن دے اندر ادا ثبوت, نہ احادیث مصطفیٰ دے اندر ثبوت. سننا تیام نال قرآن و حدیث نال دین نال شریعت نال اسلام نال شب برات دا تعلق ہی کوئی نہیں. اور قرآن و حدیث دے اندر ایدی فضیلت کیویں آ سکتی ہے؟ شب تے لفظ ہی فارسی دا ہے تے قرآن و حدیث خالص عربی ہے. ہوئے شب برات تے ایدا تذکرہ قرآن و حدیث چ ہوئے ہو ہی نہیں سکتا. یہ فارسی دا لفظ ہے اور دین اسلام قرآن و حدیث عربی دے اندر ہے. شب برات دے بارے جنیاں حدیثاں بیان کیتیاں جاندیاں نے غلط, شب برات دیاں جنیاں عبادات دا ذکر کیتا جاندا ہے غلط, قرآن و حدیث نال کوئی تعلق نہیں. تے شب برات دے بارے ایک بڑی اہم گل کیتی جاندی ہے, لوگاں دے سامنے کئی مولوی بیان بھی کردے نے کہ شب برات او رات ہے جس رات فیصلے ہوندے نے, جس رات رزق لکھیا جاندا ہے, جس رات زندگی موت دے فیصلے ہو جاندے نے. جنہیں پیدا ہونا او دا پتہ راہ ہو جاندا ہے تے جنہیں مرنا او دا پتہ.
ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਰਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਰਾਤ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰਿਜ਼ਕ ਬਹੁਤਾ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਏ ਪਰ ਕਬਰ ਦਾ ਵੀ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਰਾਤ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਔਰ ਤਕਦੀਰਾਂ, ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਫਵੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਲਾਤੁਲ ਕਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸਫ ਸ਼ਾਬਾਨ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਦੀਆਂ, ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਕਾਮ ਔਰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਲੈਲਾਤੁਲ ਕਦਰ ਦੀ ਏ। ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੈਲਾਤੁਲ ਕਦਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ 26ਵਾਂ ਪਾਰਾ ਤੇ ਸੂਰਤ ਦੁਖਾਨ 25ਵਾਂ ਪਾਰਾ। ਸੂਰਤ ਦੁਖਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अनसलनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम रहमतम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसलीन। अल्लाह पाक दा कुरान मेरे ते यकीन ना होवे, मैं पहलो अर्ज कीती है खुद कुरान पढ़ो। क्यों अपने आप नु मौलवियां दे वस पाया जे? खुद कुरान पढ़ो। कुरान पाक खोलो, तर्जमे वाला कुरान आप नहीं पढ़ सकते, बेटे नु कहो पढ़ के सुनावे, बेटी नु कहो पढ़ के सुनावे, बहू नु कहो पढ़ के सुनावे। खुद नहीं पढ़ सकते, किसे कोलों पढ़ाओ। कुरान पाक सूरत दुखान ते पहली आयता अल्लाह पाक ने फरमाया हामीम वल किताबिल मुबीन, फरमाया मैं किताबे मुबीन दी कसम है। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, फरमाया असीं इस कुरान नु नाज़िल कीता है लैला मुबारका दे अंदर। किस रात दे अंदर? लैला मुबारका दे अंदर। ते लैला मुबारका केड़ी है, किदों हुंदी है? कुरान पाक दा दूसरा मुकाम अल्लाह पाक ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, फरमाया ओ रात रमज़ानुल मुबारक दे अंदर आउंदी है जिदे अंदर असी कुरान नाज़िल कीता है। अल्लाह उस रात दा नाम की है? सुन रब दा कुरान ते आम नाल फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। केड़ी रात है? लैलातुल कदर। जिस रात कुरान नाज़िल कीता, किसे अनपढ़ नूं भी पुछो कुरान पाक शबे बरात नूं नाज़िल होया कि लैलातुल कदर च नाज़िल होया है? किदों नाज़िल होया है? लैलातुल कदर च नाज़िल होया है। फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, बाबरकत रात विच लैलातुल कदर दी रात नूं नाज़िल कीता है। जिहड़ी रात रमज़ानुल मुबारक च आउंदी है अल्लाह उस रात कुरान नाज़िल होया है। होर की हुंदा है? फरमाया उस रात फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना
مرسلین. اللہ پاک نے فرمایا جس رات اسی قرآن نازل کیتا ہے اسے رات اسی لوگاں دے فیصلے کرنے آ. فیہا یفرقو, اس رات دے اندر فیصلے کیتے جاندے نے رزق دے, زندگی موت دے. اے دل چو بھلیکھا کر دیو کہ شب رات نو ہوندا ہے, شب برات نو نہیں, بلکہ کدوں لیلۃ القدر نو. لیلۃ القدر دی فضیلت عظمت چک کے تے شب برات تے لائی جانی, کیونکہ شب برات دی اپنی کو فضیلت ہے ہی نہیں, قرآن و حدیث ذکر ہی نہیں, وجود ہی نہیں. پھر کئی سانوں کہندے نے اچھا اس رات اسی اور کرنے کی ہیں, نفل ہی پڑھنے ہیں نا, رات جاگنے ہیں, عبادت کرنے ہیں, اگلے دن روزہ رکھنے ہیں, یہ کی کرنا جے. سن لو دین دے نام تے کسے عمل نو ایجاد کرنا تے پھر کہنا حرج کی ہے, گناہ کی ہے. اس تو بڑا گناہ کی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بتلائے ہوئے دین نو چھوڑ کے خود دین سازی کرنا ہے. جڑا بندہ دین وچ اپنے کولوں عمل ایجاد کرتا ہے, نبی پاک نے بیان فرمایا نہیں, صحابہ کرام نے عمل کیتا نہیں, اپنے کولوں ایجاد کرتا ہے تے کہندا نیکی ہے, رات جاگو ثواب ملے گا, روزہ رکھو ثواب ملے گا. اپنے کولوں دین دے اندر کوئی نواں مسئلہ ایجاد کرتا ہے, اس ایت مبارکہ دا منکر ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جڑا بندہ دین اسلام دے اندر بدعت ایجاد کرتا ہے, اپنے کولوں نواں مسئلہ ایجاد کرتا ہے تے کہندا دین ثواب ہے, اس ایت مبارکہ دا منکر ہے. کیڑی آیت؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. جو خود نواں مسئلہ ایجاد کرتا ہے نبی پاک دی ختم نبوت دا منکر ہے اور خود نبوت دا دائی ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آ مسئلہ دین وچ ہے سی, نبی پاک نے نہیں دسیا, میں دس رہا. جے دین دے اندر نوے مسئلے دی ضرورت ہوندی الیوم اکملت ایت نازل نہ ہوندی. اگر دین دے اندر کسی نوے مسئلے دی ضرورت ہوندی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ایت نہ نازل ہوندی. انہاں ایتاں دے نازل ہون دا مقصد کی ہے؟ ہن دین وچ اضافہ ہو سکدا. دین وہی ہے جو بیان ہو گیا ہے. میں شروع دے اندر تمہید دے اندر جڑے الفاظ کہے سن, اگر غیر مسلم تحقیق کر کے ریسرچ کر کے مسلمان ہونا چاہے کہ مسلمان آ کم کرتے نے, کیا قرآن و حدیث موجود ہے؟ نماز ویکھے گا, روزہ ویکھے گا, زکات ویکھے گا, حج ویکھے گا, مطمئن ہو جائے گا. جو تیری شب برات ویکھے گا, جشن عید میلاد النبی ویکھے گا, پھر کی کرے گا؟ کہے گا قرآن چ لکھیا ہی نہیں, تہاں تے پڑھنا نہیں, تہاڈے کول تے ٹائم نہیں, پر وہ پڑھتے نے. وہ کہے گا قرآن چ لکھیا نہیں, حدیث چ لکھیا نہیں. یا تے نعوذ باللہ انہاں دا نبی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دین چھپا کے لے گیا ہے. تاں انہاں نوں نویں مسئلے ایجاد کرنے پئے نے. کو خدا دا خوف کرو, اللہ کرو, ڈرو. دین دے اندر بدعت ایجاد کرنے والا دین دا دشمن ہے, ختم نبوت دا منکر ہے. ہائے میرے اللہ, پتہ کنا نقصان ہے دین دے اندر بدعت ایجاد کرنی, کنا نقصان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا
میں حوضے کوثر تے بیٹھا ہوواਂਗਾ, کچھ لوگ میرے وال آؤ گے. فرمایا میں انہوں نے پچھاڑاں گا کہ میری امت نے, وہ مینوں پچھاڑن گے. فرمایا آندے ہون گے انہاں دے اور میرے درمیان فرشتے دیوار کھڑی کر دیں گے. کیوں کھڑی کر دیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے فرشتے ہو کیوں دور کیتا جے؟ مینوں انج لگتا ہے جویں امت میری ہے. کیوں لگے گا؟ کیوں لگے گا؟ میں بیان کیتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو پچھانن گے کادے تو وضو والے اعزاز چمکتے ہون گے پوریاں آدم علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام تک دیاں ساریاں امتاں چوں امام کائنات اپنی امت نو کیویں پچھانن گے کہ اے امت نماز پڑھتی ہوئے گی, وضو کرتی ہوئے گی, وضو دی وجہ تو وضو والے اعزاز چمکتے ہون گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے گے تے میری امت ہے کیوں وضو والے اعزاز چمکتے ہون گے, متھیاں تے محراب بنے ہون گے, دسے گا کہ عبادت کرنے والے, نمازاں پڑھنے والے, نیکیاں کرنے والے نے. نبی پاک فرمان کے لگدی تے امت میری ہے. فرشتے کہن گے محبوب جی ہیں تے تہاڈی امت ہے پر کون نے؟ انکا لا تدری ما احدثوا بعدک, سونے آئے کون نے؟ لمن خیر بعدی, اے کون لوگ نے جنہاں نے تہاڈے تو بعد دین دا نام لے لے کے اپنے کولوں کام شروع کیتے. او کام کردے رہے دین دا نام لے کے سونیا جو تساں نہیں کیتے, بیان نہیں فرمائے. تے نبی پاک فرمان کے سوکن لمن خیر بعدی, جنہ میرے تو بعد میرے دین دا نام لے کے رد و بدل کیتے دفع ہو جاؤ. تے جنوں امام کائنات نے اس دن کیا دیتا بھی دفع ہو جاؤ, انہوں پھر کتے ٹوئی مل سکتی؟ میرے شیخ القرآن نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی, سنا دیاں. ٹائم ویسے تھوڑا ہے کہ کوئی نہیں وارو بندا جند نمانی دا, لگی ہے تے کوٹ ملدا نہیں پانی دا. تے حوض ایک نظری آیا پیر حقانی دا, تے پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی آ, اے چٹی اسمانوں سرور احمد نو آئی آ. نہیں کہنا نس نس پہ جاون لوکی طرف تلاب دے, تے ادبوں ہو جاون پیش جناب دے, پر پلاوے ساکی جام شراب دے, پیندیاں رونق چہرے تے آئی آ, اے چٹی اسمانوں سرور احمد نو آئی آ. آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے, مومنہ والی پائی پوری نشانی نے, حوض دی پشاں کیتا ملک گرامی نے, قدرت دی مولا وچ کند ٹکائی آ, اے چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئی آ. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھن گے وہ انہاں نو کیوں پیچھے ہٹایا جے تے فرشتے کی کہن گے اے نہیں امت تیری احمد پیاریا, باغ رسولہ تیرا انہاں نے اجاڑیا, کٹ کٹ کے نویاں رسماں دین وگاڑیا, دین دے وچ شاہ انہاں بدت چلائی آ, اے چٹھی اسمانوں احمد سرور نو آئی آ. تا نہیں اسی یہ بیتاں کر دے, سانو لوگ کہتے ہیں حرج کی ہے, آ تھوڑا حرج ہے کہ امام کائنات کہہ دیں بھی دفع ہو جاؤ, اس تو بڑھ کے اور حرج کی ہے. اور شب برات دا تعلق محدثین نے لکھیا ہے کہ ساڑھے نال نہیں, شب برات دا تعلق اہل السنہ دے نال نہیں. شب برات اے رافضیاں دی رات ہے, اہل تشیع دی رات ہے, اہل الحدیث یا اہل السنہ دی رات نہیں.
اے اہل تشیع دی رات ہے اور اہل تشیع دے بقول انہاں دی کتاب اصلاح رسوم ظاہرہ بے کلام فاطمہ طاہرہ دے اندر شیعہ ذاکر نے لکھیا ہے کہ شب برات دی رات ساڈی ہے، اینو اسی منانے ہاں کیوں؟ اس رات ساڈا امام مہدی پیدا ہویا ہے، او دی پیدائش دی خوشی منانے ہاں، اسی عید منانے ہاں، اسی چراغاں کرنے ہاں، آتش بازی کرنے ہاں اپنے مہدی دے پیدا ہون دی خوشی دے اندر۔ اور شیعہ ذاکر نے لکھیا ہے اپنی کتاب دے اندر، بیان کرن نو دل نہیں کرتا، اتنے سخت الفاظ نے، پر نقل کفر کفر نہ باشد، جب تک تانوں حقیقت نہ دسو تانوں پتہ کیویں لگے گا۔ انہیں اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ اے ساڈی رات ہے شیعہ دی، کیونکہ ساڈا امام پیدا ہویا ہے، اسی خوشی منانے ہاں۔ لکھدا ہے سنیو تسی اس رات نو کیوں مناندے ہو؟ تہاڈا اس رات نال تعلق کی ہے؟ تسی اس رات کیوں چراغاں کردے ہو، لائٹاں چلاندے ہو؟ کیا اس رات تہاڈی ماں نکل گئی ہے؟ اے کتاب دے اندر الفاظ نے کہ تسی لائٹاں چلاندے ہو، کیا اس رات تہاڈی ماں نکل گئی ہے؟ اور تہاڈی ماں کئی بار نکل جاندی سی، انہوں تلاش کرتے ہو۔ اور ایک کدی رات ہے ساڈا امام مہدی اہل سنہ دا مہدی آئے گا، ہجے پیدا نہیں ہویا۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت دے قریب پیدا ہوئے گا، امام مہدی دے دور دے اندر عیسیٰ علیہ السلام آن کے دجال ظاہر ہوئے گا، امام مہدی پوری زمین نو عدل و انصاف نال بھر دین گے۔ وہ ساڈا اہل سنہ دا مہدی ہے، وہ ہجے پیدا نہیں ہویا، لیکن اے امام شیعہ دا امام ہے جو کہندے نے پیدا ہو چکے ہیں۔ اور لکھیا ہے ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب حق الیقین دے اندر کہ ساڈا امام پیدا ہویا ہے اس رات شب برات دی رات نو پیدا ہو کے آسمان تے چلا گیا ہے، 40 سال دا ہو کے پھر واپس زمین تے آیا ہے۔ اصلی قرآن جڑا 40 پاریاں والا قرآن ہے، وہ کہندے نے اے قرآن غلط ہے جو اہل سنہ اہل الحدیث پڑھتے نے 30 سپاریاں والا۔ اصلی قرآن ساڈا 40 سپاریاں والا امام صاحب نے اٹھایا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا دا تابوت اٹھایا، علم جفر اٹھایا اور ایران دی سامرا غار دے اندر چھپ گیا ہے، اصلی قرآن لے کے چلا گیا ہے۔ جدو اصلی قرآن باہر آئے گا پھر اسی قرآن پاک پڑھاں گے، حفظ کریں گے۔ اسے واسطے اہل سنہ دے حفظ دے مدارس موجود نے، اہل الحدیث دے حفظ دے ادارے موجود نے۔ اہل تشیع قرآن پاک حفظ کرتے ہی نہیں، حفظ دے مدارس ہی نہیں، کہندے نے قرآن غلط ہے۔ ساڈا قرآن 40 سپاریاں والا غار دے اندر امام لے گیا ہے، لے کے آئے گا پھر پڑھاں گے۔ امام کدوں آئے گا؟ شیعہ دی کتاب دے اندر لکھیا ہے جدوں زمین دے اوتے 313 شیعہ پکے مومن ہو جان گے ادوں امام نکلے گا۔ میں کہ اللہ دا شکر ہے اجے 313 بھی مومن نہیں ہوئے بھائی، مان نے اجے سارے کہنے لگا جو 313 شیعہ پکے مومن ہون گے ادوں آئے گا، باہر آ کے کی کرے گا؟ اس کتاب دے اندر حق الیقین دے اندر ملا باقر مجلسی نے لکھیا ہے ساڈا امام جو اس رات پیدا ہویا ہے جدی اسی خوشی منانے ہیں، غار چوں باہر آ کے کی کرے گا؟ اہل سنہ دیاں مسجداں نو ٹھا دے گا، علماء اہل سنہ نو قتل کرے گا، پھر چلے جائے گا مدینے دے اندر، مدینے جا کے روضہ رسول نو توڑ دے گا، گرا دے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر نو کھولے گا، آپ باہر آن گے، نعوذ باللہ اس حالت دے اندر باہر آن گے کہ آپ دے جسم دے اتے کپڑا کوئی نہیں ہوئے گا، برہنہ حالت دے اندر قبر چو باہر آن گے اور ساڑھے امام مہدی دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے نبی پاک کو دی بیعت کرن گے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ پھر کی کرے گا؟ ابو بکر و عمر دیاں قبراں کھولے گا، انہاں دے جسم باہر نکالے گا، درختاں دے نال الٹے لٹکا کے انہاں دے جسماں دے اتے کوڑے مارے گا۔ پھر کی کرے گا؟ روضہ رسول تو بعد جنت البقیع قبرستان دے اندر جائے گا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی قبر نو کھولے گا، انہاں دے وجود نو باہر نکالے گا، امی عائشہ دے وجود دے اتے
کوڑے مروائے گا، حد زنا جاری کروائے گا۔ یہ ہے امام مہدی شیعہ دا جس رات پیدا ہویا ہے اور شب برات دی رات نو مناندے نے، خوشیاں کردے نے، سارا سال رون والے، پٹن والے، ماتم کرن والے اس رات نو عید مناندے نے، خوشیاں مناندے نے۔ اے انہاں دی رات ہے۔ کون ہے غیرت مند اہل سنت، کون ہے غیرت مند اہل حدیث جو کہے کہ میں اس رات نو منانا ہے؟ امی عائشہ دے گستاخ دی خوشی دے اندر، ابو بکر عمر دے گستاخ دی ولادت منانی ہے، نبی پاک دے گستاخ دی ولادت منانی ہے۔ کون ہے تواڈے وچوں جس رات چراغاں کرے؟ کون ہے اہل الحدیث یا اہل السنہ غیرت مند جو اس رات نو آتش بازی کرے، چراغاں کرے، اس رات نو منائے، اپنے بچیاں نو پیسے دے کے پٹاخے چلوائے، اپنی بیٹیاں نو بہناں نو شبرات دین واسطے جائے؟ کون ہے غیرت مند اہل السنہ یا اہل الحدیث دے فرد جو اس رات نو سپیشلی پھٹے لگا کے مٹھائیاں ویچن، دودھ ویچن، اس رات دی سپیشل کمائی کرن؟ سن لو تہاڈی غیرت کیوں مر چکی ہے، سن لو دھیان نال، اس واسطے مر چکی ہے کیونکہ اسی رب دے قرآن نو چھوڑیا ہے، اسی مصطفیٰ دے فرمان نو چھوڑیا ہے، اساں نہیں پڑھیا، قرآن و حدیث تو دور ہو گئے، سارے دشمن سارے اتے جا گئے، غلبہ پا گئے۔ اللہ دا واسطہ جے قرآن و حدیث نو خود پڑھو، غور کرو، عمل کرو۔ اس رات نو جو ہوندا ہے کیوں منائی جاندی ہے تواڈے سامنے مختصر الفاظ دے اندر میں بیان کر دیتا ہے۔ اگوں تواڈی مرضی ہے، تواڈی غیرت دا تقاضا ہے، تواڈے ایمان دا تقاضا ہے، تسی کی کردے ہو؟ اس رات سپیشلی لیٹ دیر تک دکان کھولنا حرام ہے، اس رات واسطے سپیشلی پھٹا لگا کے دودھ بیچنا حرام ہے، اس رات دی سپیشل کمائی حرام ہے، اس رات نو لیٹا بیچنا بھی حرام ہے۔ کیوں معاملت کردے ہو؟ اے رات نہ اہل الحدیث دی ہے، نہ اہل السنہ دی ہے، اے شیعہ دی ہے، اور او دی خوشی دے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیخین ابو بکر و عمر اور امی عائشہ صدیقہ دا گستاخ ہے، اسی یہ رات منا سکدے؟ کل آ رہی ہے رات، تانوں پہلو علم نہیں سی، ہن علم ہو گیا ہے، آگے اس علم نو پہنچاؤ، لوگاں نو دسو، بچو، خود بھی بچو، اپنے بچیاں نو بچاؤ۔ کئی بڑے اہتمام دے نال بیٹیاں نو بہناں نو جویں عید دین جائیدا ہے اوویں کی کما میں، انہاں الفاظ تے بڑے سخت میرے ذہن چ آوندے نے پر تسی پھر غصہ کر جاندے ہو۔ اس واسطے بس ایہو ہی کہاں گا کہ اللہ کو ڈر جاؤ، اپنے ایمان دا محاسبہ کرو، اللہ کو ڈر جاؤ، پہچانو کہ تسی خود کی جے، جن نے لایا گلی وہ دے پیچھے ٹر چلی، تھوڑا اپنا منہج کی ہے، موقف کی ہے، نظریہ کی ہے۔ قرآن و حدیث نو خود پڑھو، بچیاں نو پڑھاؤ، غور کرو، ادھے تے عمل کرو۔ اللہ پاک سانو بدعات اور خرافات کو محفوظ فرمائے، قرآن و حدیث دے اتے چلن والا بنائے، قرآن و حدیث دے اتے عمل کرن والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دن دی یلوری شیما، جڑا سننا چاہتے ہیں کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ دن دی یلوری شیما جھولا جھولا کے، دن دی یلوری شیما جھولا جھولا کے، یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے، دن دی یلوری شیما نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی، نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی، اساں تے تاویں جندری اے دے نہ لائی، دن دی یلوری شیما بہنا جھلاون جھولے۔ اللہ میری ماما بہنا آئیاں، اللہ بے اولاداں نو اللہ نیک سالے اولاد عطا فرما، اللہ بہنا نو ویرے عطا فرما۔ بہنا جھلاون جھولے، بہنا جھلاون جھولے تے ویرے نے سجدے، بہنا نو ویرے کنے چنگے
دساں لوری سنا کے دیندی یہ لوری سیما یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے